اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم سمعیز نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جو اس ٹاپک پر بڑی گرپ بھی رکھتے ہیں اور بڑا نالج بھی ہے ان کے پاس۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر عتیق الرحمان صاحب۔ آج کل کے حالات کو اگر دیکھا جائے، ویسے ہم الحمدللہ ایک ایسے مذہب اور ایک ایسے دین سے تعلق رکھتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں، تفاوت نہیں ہے، فرق نہیں ہے، تمام انسانوں کو اس نے آپس میں برابر بنا دیا ہے۔ لیکن اس کے لیے آج کے اس معاشرے کے اندر، آج کے اس دور کے اندر لوگوں نے ان کو تقسیم کر رکھا ہے۔ انسانیت جو ایک جیسی تھی لیکن وہ بہت گروہوں کے اندر، بہت گروپوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے باقی مذاہب میں جیسے ہے ذات پات کا تصور، تو ہمارے مذہب اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لوگوں نے مختلف ذاتوں میں اپنی چیزیں، اپنی انسانیت، سب چیزیں تقسیم کر رکھی ہیں۔ اپنا سٹیٹس، اپنا معیار ذات پات کے اندر ہی انہوں نے آج کل متعارف کروا رکھا ہے۔ تو اسلام میں اس ذات پات کا تصور کیا ہے، اسلام میں اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر عتیق الرحمان صاحب کو، کہ جن کی ایک بڑی گرپ بھی ہے اور آپ کا مطالعہ بھی ہے۔ تو میں ان سے ملتمس ہوں، عتیق الرحمان صاحب سے، کہ سر اس ٹاپک کو قرآن اور حدیث کے لحاظ سے آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں، اور آپ اس پر کیا گفتگو کرنا چاہیں گے، جو کہ ہمارا ایک زوال کا سبب بھی ہے۔ محبتیں ختم ہو چکی ہیں، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو قرآن اور حدیث میں اس کا کیا تصور ملتا ہے، آپ اس پر گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی شکریہ سر، میں سمیز نیوز چینل کی طرف سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس چینل پر بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے اور موقع دیا ہے، اور اس اہم ٹاپک پر مجھ چیز کو بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ تو یقیناً یہ دور حاضر میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ اسلام میں ذات پات کا تصور اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہمیں الحمدللہ ہم ایک دنیا کے بہترین مذہب کے پیروکار ہیں۔ اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں، اور آپ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان سے ہمیں بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ جو ٹاپک ہم نے آج جس پر بات کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں ذات پات کا تصور اور اس کی حقیقت۔ تو اس پر میں پہلے تو قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ اس پر بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ بے شک۔ انا اکرم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنا دیے تاکہ تمہاری پہچان ہو، تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ بے شک۔ تو اتنی سی بات ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں صرف پہچان کے لیے بھیجا ہے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ ہم ایک دوسرے کی پہچان کیسے ہوگی؟ قبیلے اور ذاتیں بنا دی۔ اب یہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ شعوباً ہیں، ذاتیں ہیں، یہ اجمیوں کے لیے ہیں، اجمیوں کے لیے ہیں۔ تو اور جو قبائل کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ عربوں کے لیے، عربی قبائل تھے ان کے، بنو قریظہ ہو گیا، بنو قریش ہو گئے، بنو امیہ ہو گیا۔ عرب میں سب سے پہلے جو سردار تھے، جو قبیلے جو زیادہ محترم محتشم سمجھے جاتے تھے، ان میں بنو قریش کا قبیلہ ہے، بالکل، جو نبی پسند کا جو خاندان ہے، اور یہ بنو ہاشم کا ہو گئے۔ تو آپ سب بنو ہاشم سے ہیں نا۔ تو ویسے آپ دیکھیں کہ ان کے لفظی معنی کیا ہیں۔
اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں بہت سارے کثیر امور ہیں جن پر فخر و تکبر کیا جا سکتا ہے. آپ حسن پر فخر کر سکتے ہیں, آپ دولت مال پر تکبر کر سکتے ہیں, جاہ و جلال پر. دنیا میں آپ کوئی فتح حاصل کریں, آپ کے پاس اچھے محل ہیں, ہم پر فخر کر سکتے ہیں. انسان بہت سارے امور پر فخر کر سکتا ہے, لیکن یہ سارے فنا ہونے والی چیزیں ہیں. مال بھی ختم ہو جاتا ہے, حسن و جمال بھی ختم ہو جاتا ہے, دولت بھی نہیں رہتی. لیکن جو سب سے وہ حافظ شیرازی نے خوبصورت کہا تھا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مغرور مشو بر مال و جمال خیش, اپنے مال و جمال و حسن پر تو مغرور نہ ہو. کانرا بتب برند و آرا بشب برند, کہ تیرا حسن و جمال جو ہے وہ تو تجھے ایک بیماری کا جھٹکا لگے گا, وہ چلتا جائے گا. اور جو تیرا مال ہے, تیری دولت ہے, اس کو ایک ڈاکہ لگے گا, ایک رات کو چوری لگے گی, تیرا مال بھی چوری ہو جائے گا. تو یہ چیزیں فخر کرنے کی نہیں. ہاں جو سب سے بڑی چیز میں سب سے بڑا بت ہے وہ نسب کا ہے. نسب جو ہے ختم نہیں ہوتا. اب نسب کیا ہے؟ نسب وہ نسبت سے ہے کہ آپ کی کسی دوسرے کے جسم سے نسبت ہے اور اس پر آپ فخر کرتے ہیں. خون کی, آپ کی خونی آپ کا کسی تعلق ہے, آپ کسی خون سے ہیں. جس طرح نبی پاک نے فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت فاطمہ کی مجھ سے نسبت ہے, فخر کی بات ہے کہ حضرت فاطمہ. اور حضرت فاطمہ نے, آپ دیکھیں ان کا یہ جو نسب تھا, انہوں نے نسب پر اکتفا نہیں کیا کہ میرا نسب نبی پسند سے ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعمال کیسے کیے, کام کیسے کیے کہ وہ جنت کی خواتین کی سردار قرار پائیں. اور ان کے بیٹوں کے کیا کام ہے وہ دیکھ لیں, کربلا میں امام حسین کا کمال دیکھ لیں. انہوں نے نسب پر فخر نہیں کیا. تو نسب جو ہے اس کی نسبت جسم سے ہے. اب یہ جو ہم دوسری بات اس میں یہ بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے قرآن پاک میں کہ فیضا نفخا سور, جب سور پھک جائے گا, یوم ایذن فلا انصاب لہم, اس دن ان کا کوئی نسب نہیں ہوگا. تو اس دن ان کا کوئی نسب نہیں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ, نبی پاک نے فرمایا, حضرت علی سے, مولا علی سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب سور پھک جائے گا, حشر کے دن سارے لوگ آ جائیں گے, اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج تم دنیا میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا اور تم کیا کرتے رہے؟ تم اپنے نسب پر, حسب نسب پر فخر کرتے رہے ہو. آج متقی کہاں ہیں, پرہیزگار کہاں ہیں, ان کو لاؤ, باقی کو جہنم میں ڈال دو سب کو. تو فخر کرتے رہے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پر حضرت ابو ذر غفاری نے ایک بندے سے ان کی بحث ہو گئی. حضرت ابو ذر غفاری نے ان کو کہہ دیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو, کسی کالے کو کسی گورے پر گوری ماں والے کو کالی ماں والے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت لیٹ گیا, میں نے اس کو کہا کہ تو میرے رخسار کو پامال کر دے, بدلہ لے لے, میں نے تمہیں یہ کہا ہے. تو نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نبی پاک نے, آپ کو پتہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا آپ نے, کہ اس وقت دنیا کو حیران کر دیا تھا آپ نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا کہ آج کے دن کسی کالے کو گورے کو کالے پر برتری حاصل نہیں ہے, اور کسی کالے کو گورے پر برتری حاصل نہیں ہے, کسی عربی کو اجمی پر برتری حاصل نہیں ہے, اور کسی اجمی کو عربی پر برتری حاصل نہیں ہے. تو سب کو اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو سب سے زیادہ متقی ہے, پرہیزگار ہے. تو احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں تو احادیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب یوں دیکھیں, نسب کا سلسلہ یوں چلا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا تھا کہ سیدًا و حصورًا و نبیًّا من الصالحین, کہ آپ سید ہیں. اب ہم سب سے زیادہ نسب میں محترم و موشم سمجھتے ہیں کہ سید جو ہے محترم ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے ان کو نسبت ہے, ان کی وہ اولاد ہیں. آل ضروری نہیں کہ سارے وہ آل ہیں, وہ اولاد ہیں. یہاں میں ایک اور نقطہ بھی بیان کروں کہ ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے کہ جو سید ہوتا ہے وہ آل رسول ہوتا ہے. آل رسول ضروری نہیں کہ سید ہوتا ہے. آل رسول آپ اور ہم کوئی بھی ہو سکتا ہے. آل رسول وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرے, پیروی کرے, نہ کہ وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہو سکتا ہے کہ ایک سید اعمال اتنا اچھے نہ ہوں ایک نان سید کے اعمال تقویٰ کا مقام اس کا زیادہ ہو. تو وہ ایک دن نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں دو صحابی بحث کر رہے تھے کہ میرا نسب تم سے زیادہ ہے, فلاں کہہ رہا تھا کہ میرا تم سے زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا, فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل میں
بھی ایسے دو بندے بحث کر رہے تھے کہ میرا نسب تو سے اچھا ہے, میرا باپ فلاں ہے, میرا دادا فلاں ہے. آپ نے فرمایا کہ ان کو روک دیا کہ اس وقت ذرا موسیٰ علیہ السلام پر وہی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فخر کر رہا ہے میرا باپ یہ ہے, دادا, اس کو کہو کہ تیری 9 پشت تک پیچھے سارے جہنم میں جائیں گے فخر تکبر کرنے کی وجہ سے نسب پر, اور آج 10ویں تیری بھی, تو بھی جہنم میں چلا جائے گا. تو نسب کی ایسی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سید ہے جو ہمارے محترم میں معاشرے میں سب سے زیادہ محترم سید سمجھے جاتے ہیں. سید جو ہیں, سید کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال قرآن میں کبھی نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہیں دکھائیں قرآن میں ہو, کہیں نہیں ہے. سید کا لفظ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا, سیدوں و حصور و نبی من الصالحین. تو سید کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ساری زندگی ظلم و ستم سہے دوسروں کے اور اس پر بدلہ نہ لے. اچھا جی. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پر قوم نے ساری زندگی ظلم کرتے رہے, آپ سہتے رہے, ان کا کبھی کوئی بدلہ نہیں لیا. تو حصور وہ ہوتا ہے جو نیچی نگاہ والا ہو, جو منحصات کی طرف زیادہ اس کی مائل نہ ہو. حصور وہ ہوتا ہے ہمیشہ نیچی نگاہ رکھنے والا, محصور نگاہوں والا, اس کو کہتے ہیں. تو حضرت سید کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے. نبی پاک کے لیے ایسا جیسا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا. قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں, نبی پاک نے فرمایا کہ نا سید الانبیاء, میں انبیاء کا سردار ہوں. یعنی نسب کی بات ہے کہ میں اب کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ, آپ نے فرمایا کہ جو 1,24,000 پیغمبروں کو آزمائشیں دی گئیں, مجھے اتنا آزمائشیں ان سے زیادہ دی گئیں. تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائشیں دی گئی تھی بہت زیادہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سید, ان سے زیادہ آزمائشیں جھیلی ہیں, تو آپ تو لامحالہ سید ہیں بے شک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سید ہونا ہے, پھر جو سید ہوتے ہیں جو ان کی اولاد ہیں, آپ نے جس طرح فرمایا کہ فاطمہ تو بیضہ تو منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں, تو ان کی جس طرح اولاد ہے وہ سید ہو گئے. اب ہم ان کو اکثر ہمیں یہ مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ ہم ان کو آل رسول بھی کہتے ہیں. ایک سید جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتا ہے, عمل پیرا ہے اور عمل پیرا ہے, شریعت کا پیروکار ہے, وہ آل رسول ہے, اولاد بھی ہے. ایک نان سید ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے اور شریعت پر عمل پیرا ہے, تو وہ بھی آل رسول ہے. آل رسول وہ ہے جو آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہے. کیونکہ دیکھیں کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال کیا ہے, وَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا. اب دیکھ فرعون کی اولاد تو کوئی نہیں تھی, انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا کر لیا تھا, بیٹا بنا کر ان کو لیا تھا, ان کی تو اولاد کوئی نہیں تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے وہ جو پیروکار تھے وہ غرق ہو گئے, وہ جو ان کی پیروی کر رہے تھے, اس کو خدا مان رہے تھے, وہ غرق ہوئے. یہاں یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت کے متبعین ہیں ان کے لیے آل کا استعمال ہوا ہے. وہ اگر زیادہ تقوی رکھتے ہیں, خدا سے ڈرتے ہیں, ان کا مقام تقوی کا زیادہ ہے, تو وہ ان کا مقام سید سے بھی زیادہ ہے جو ایک تقوی نہیں رکھتا. تو نسب کی یہاں کوئی اہمیت نہیں ہوئی. نسب کی کوئی بات آپ دکھائیں کہیں نسب لکھا ہوا ہے کہ سید کا کوئی زیادہ مقام ہے, قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نسب تو اس لحاظ سے ہے کہ اس کی نسبت ایک اچھے لوگوں سے ہے, جسم کی ایک باڈی کی نسبت ایک کس باڈی سے ہے, اس سے نسبت ہے, اور جس باڈی سے نسبت ہے اس پر وہ فخر کریں. نبی پاک جس کو نسبت ہے صاف ظاہر ہے وہ اس لیے فخر کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے اور وہ اس لیے اعمال بھی اچھے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں, اہل بیت کرام دیکھیں, صحابہ کی نسبت, ان کے اعمال دیکھ لیں آپ, اس وجہ سے اس کا اثر ہے. تو حدیث کی روشنی مطلب اس میں تو سب یہ تھوڑا ایڈ کروں, اگر سید کے لفظی لحاظ سے جو آپ نے گفتگو کی ہے, جی, اب یہ ہے کہ لفظی لحاظ سے تو یہی جیسے آپ نے فرما دیے ہیں, جن کا نسبت, جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے, جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن ہے, حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جی, اب ان کی نسبت بھی ہے, اس لحاظ سے وہ تمام دنیا سے افضل ہوئے, اور ساتھ میں ان کے اعمال بھی سب سے افضل ہیں. اب ایک کا تعلق اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بن گیا ہے, جی, وہ اولاد نبی یا آل نبی کہلائیں گے. جی, یہ تو ان کو ایک افضلیت ملی ہے. جی, اب اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ ہم صرف اولاد نبی ہیں, جی, ہماری نسبت بن چکی ہے, اعمال کو چھوڑ دیں گے, تو ان کے لیے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے گفتگو کی ہے کہ یہ نسبت آپ کو کسی جنت میں نہیں لے کر جائے گی. اعمال جو ہیں وہ آپ کو لے کر جائیں گے. ہمارے معاشرے میں آپ کو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ چیز ہے کہ نسبت کو لے کر لوگ بیٹھ گئے ہیں, جی, جس کی وجہ سے ذات پات آگے چل پڑی ہے. جی, نسبت پر فخر کر رہے ہیں لوگ اپنے کہ میں سید ہوں, میں چودھری ہوں, میں جٹ ہوں. اعمال کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, صرف نسبت کو لے کر چل رہے ہیں.
جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تذبذب کا شکار بھی ہے اور بدحالی کا شکار بھی ہے۔ نسبت اپنے نسب کو دیکھ کر اعمال چھوڑ دیا انہوں نے، بالکل کہ ہم کوئی بڑی چیز اور وہ لوگ ہماری پوجا کریں، اور لوگ پوجا کر بھی رہے ہیں ان کی، آپ دیکھیں تو یہ ہے صحیح ہے۔ تو اب یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہے کہ سید جو ہیں ایک سید ہوتا ہے دوسرا متسید ہوتا ہے، جو جھوٹے سید، آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو بہت پرانے آستانے چل رہے ہیں تو وہ ان کی تحقیق کی جائے تو کتنے ہوئی بھی ہے جہاں تک، تو کتنے متسید نکلے ہیں، جھوٹے سید نکلے ہیں۔ بالکل وہ ادم نے کہا تھا نا کہ ہو جو تحقیق شرابی ہو تو توبہ کر لو، شہر کا شہر ڈوبا ہوا ہے میں خانے میں۔ تو کیا بات ہے۔ تو اس میں سارے جو متسید بنے ہیں، اب سید جو ہیں وہ کہتے ہیں شاہ صاحب بس ہمارے ہاتھ چومے، ہم کوئی کام نہیں کرتے، میرا بیٹا آئے گا وہ گدی پر بیٹھے گا، عمال چاہے ہمارے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو لوگ بھی اندر تو ان کی تقلید کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، اور عمل کو انہوں نے ترک کر دیا ہے۔ تو اس لیے جہالت ہے، ایک تہ در تہ چڑھی ہوئی ہے معاشرے پر اس کی، تو لوگ اس کو فالو کرتے جا رہے ہیں اور معاشرہ بے اس میں ایسا ہے نا تھیک صاحب، کیونکہ جو اولاد نبی ہیں وہ دنیا میں ان سے نسب کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سبحان خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نسب میں، جمال میں، حسن میں اب آپ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ جو آپ کی اولاد ہیں، جو سادات ہیں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کا وہ سرمہ ہے، اور ہمارے لیے مقام ہے دنیا میں سب سے افضل ترین ہے، کیونکہ ایسا رشتہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ اگر کاش وہی لوگ جو ہیں، چند لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنی منزل کو، اپنے تعلق کو، اور اپنے اس رشتہ کو، اپنے اس نسبت کو پہچان لیں، اور وہ اعمال بھی وہی کر لیں کہ ہم کن کے اولاد میں سے ہیں، میرے خیال میں معاشرے میں سب سے آئیڈیل وہی لوگ ہوں گے۔ آپ کو کیا کہنا اس بارے میں؟ جی صحیح بات ہے۔ اب دیکھیں یہ اعمال کی بات ہے کہ بندہ نسب جب فخر کرتا ہے تو بندہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں یہ ہوں، اور لوگ مجھے ناجائز طور پر موزے سمجھتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کبھی آج کوئی برداشت کرتا ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں تو بیٹھا ہوا ہوں اوپر مسند پر، اور وہ جو امت ہے باقی لوگ سارے آتے ہیں وہ امت ہیں۔ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ تم یہ امتی ہے نیچے بیٹھ جائے، وہ امتی ہے اور تو امتی نہیں ہے نبی وسلم، کافر ہو گیا۔ تو پھر تو اگر امتی نہیں ہے نبی وسلم کا پھر تو کافر ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ ان کو کبھی برابر بٹھایا ہے۔ اب نبی وسلم نے کیا کیا ہے آپ دیکھیں، آپ وسلم نے تو لوگوں کو جو آتے تھے ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، بے شک، بالکل۔ اب زمین پر بیٹھ جاتے تھے، آپ نے وہ دکھایا۔ ایک دن آپ وسلم وہ اپنی وہ رمبی ہوتی ہے نا آری جوتی سینے والی، وہ لے کر آئے اور اپنی جوتی خود سی۔ آپ نے یہ مثال دی۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ فلاں موچی ہے، فلاں نائی ہے، فلاں کمہار ہے، فلاں ترخان ہے، تو وہ اس تفریق ہے، ان کو ہم دیکھتے ہی غیرت کی نظر سے ہیں۔ تو یہ تفریق بنی ہوئی ہے جیسے معاشرے میں انسانیت کی احترام، جو اسلام آیا تھا کہ لوگوں کو عروج دینے کے لیے، جس نے غلاموں کو آقا کے برابر کر دیا، جس نے مساوات کا درس دیا کہ کل مسلمون اخوۃ، جس کو ہمگیر آفاقی جو مذہب ہے، اس کا جو پیغام تھا کہ سارے مسلمان برابر ہیں، تو کالے گورے کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، تو اس سے تو پھر خطرے میں پڑ جاتا ہے اسلام کو، دنیا پھر انگلی اٹھاتی ہے۔ یہ تو ہمارا ہندو والا نظام پھیل گیا ہے ہمارے یہاں، یہ اصل میں ہندو کا نظام تھا یہ، جو کیونکہ ہندو یہاں سب کانٹیننٹ میں رہے ہیں نا، تو یہاں پر ہندو تھے سارے، تو ہندو کی ذات پات کا نظام ان کا تھا۔ یہ برہمن تھے، ان کے ویش تھے، شودر تھے، کشتری تھے۔ تو برہمن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا برہما جو ہمارا بت ہے بڑا، برہما کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کا کام ہے کہ وہ بادشاہت کریں اور بڑے بڑے فیصلے کریں، اور جو ان کا وہ دوسرا ویش تھے وہ اس کے برہما کے بازو سے پیدا ہوئے ہیں، وہ سپاہ گیری ریاست کے دوسرے امور جو بڑے بڑے ہیں وہ چلا رہے ہیں، اور جو دوسرے کشتری ہیں وہ کسان ہیں اور دکاندار ہیں، وہ نظام طرف، جو شودر ہیں وہ کم تر ہیں، اور شودر ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے، ان میں شادیاں نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کھا نہیں سکتے۔ جس طرح ان کا تصور ہے کہ ہمارے پاؤں کی پیداوار، وہ کہتے ہیں برہمن کے پاؤں سے پیدا ہوئے شودر جو ہیں، تو وہ جو کشتری تھے وہ اس کی ران سے پیدا ہوئے، اسی طرح جو برہمن اس کے سر سے پیدا ہوئے، اور ویش اس کے بازو سے پیدا ہوئے۔ اب یہ کتنی جسٹیفائی ہو سکتی ہیں باتیں؟ تو یہ جہالت ہے۔ ہم بھی اس طرح، اب ان کی 4 ذات سے انہوں نے اپنی دوسری پھر سب کاسٹ 3000 نکالی، جی ان سے پھر سیکنڈری کاسٹ نکالی ہندو نے، اور ذات پات میں معاشرہ وہ تقسیم ہو گیا ہے۔ اب کیونکہ ہم اس معاشرے میں حصہ رہے ہیں، ہم نے بہت ساری ذات پات بنا دیے ہیں۔ تو اگر میں آپ کو صوفیاء کرام کی طرف لے جاؤں تو اب اس میں آپ سے یہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے ایک بڑی مدللانہ گفتگو فرمائی ہے قرآن اور حدیث کے لحاظ سے،
یہ تو وہ ٹاپک ہے کہ جتنا آپ بیان کرتے جائیں ٹائم کی قلت ہے. اس کے پیش نظر اب آپ کا جیسے ایک بڑا مطالعہ بھی ہے اور الحمدللہ آپ کی بڑی ایک گرفت بھی ہے صوفیاء پر اور ان کی زندگی پر. تصوف کو بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور آپ اقبالیات کے بھی ماہر ہیں. اگر میں یہ کہنا چاہوں تو آپ ماہر ہیں. آپ الحمدللہ ان کو اچھا آپ نے پڑھا ہے, سمجھا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہم آپ سے سنتے بھی رہتے ہیں. صوفیاء کا اس میں کیا کردار ہے یا ان کا نظریہ کیا ہے؟ ذات اور پات, ذات اسلام میں ذات پات کا تصور ہے. حالانکہ صوفیاء کی ذات وہ ہے جن سے امپریس ہونے والوں میں مسلمان بھی ہیں, اور ایون کہ اگر میں یہ کہوں کہ غیر مسلم بھی ہیں. وہ ان کی زندگی میں بھی ان کے پاس آتے رہے, فیض یاب ہوتے رہے, کئی لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے, اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آج غیر مسلم ان کے مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ سکون کو محسوس کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات پات کا تصور اولیاء کی ذات میں نہیں ہے, صوفیاء کی زندگی میں نہیں ہے. تو اس سے آپ کچھ چند مثالیں دینا چاہیں نہیں دیکھیں ناظرین کو تاکہ وہ اس سے محظوظ ہوں. میں عرض کروں کہ یہ جو صوفیاء کی بات ہے تو آپ کو حیران ہوں گے کہ جان کر کے صوفیاء کرام میں یہ ذات پات تھی, اس کی کوئی اہمیت تھی ہی نہیں. حضرت اب کشف المحجوب میں پڑھے نا داتا گنج بخش لکھتے ہیں سید امیر کلال حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے مشائخ میں سے تھے, کبائر اولیاء کرام میں سے تھے, ان کا ذکر ہے. امیر کلال, کلال فارسی میں کہتے ہیں کمہار کو جو برتن بناتا ہے. سید بھی تھے آپ اور پیشے کے لحاظ سے برتن کمہار کا کام کرتے تھے. تو ان کو پیش کیا ہے بڑے کشف المحجوب میں کبائر اولیاء کرام میں ان کا نام آیا ہوا ہے. سید امیر کلال حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے مشائخ میں سے تھے. جی, تو کلال کمہار کا کام کرتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے. آپ اسلام کہتے ہیں کہ القاسم حبیب اللہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. تو ہمارے ہاں تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں, یہ تو اس میں عظمت ہے محنت میں. تو وہ کمہار انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس کو ظاہر کرنے میں. اور حمدون کسار رحمۃ اللہ علیہ, کسار تیلی کو کہتے ہیں جو تیل بناتے ہیں, یہ ان کو کہتے ہیں حمدون کسار. حضرت ابوبکر حداد, وہ بھی آپ کشف المحجوب میں داتا گنج میں لکھا ہوا ہے اس میں, بے شک دیکھیں آپ. حداد کہتے ہیں لوہار کو, اب لوہے کا کام کرتے تھے. تو حضرت ادریس علیہ السلام دیکھو بڑھئی کا کام کرتے تھے, ترخان کا کام کرتے تھے. تو صوفیاء کرام میں آپ دیکھیں کہ اس کی کوئی تمیز نہیں ہے. اب میں آپ کو لے آؤں ادھر ہمارے سب کانٹیننٹ کے صوفیاء کرام کی طرف, ادھر لے آؤں تو آپ اسد بلے شاہ کو دیکھ لیں, پنجاب کے بہت بڑے صوفی شاعر ہیں, پنجابی کے بڑے شاعر, سریکی کے پنجابی کے بڑے شاعر. تو قصور میں آپ کا مزار ہے. آپ نے کہا بھی تھا کہ حضرت آپ کے مرشد تھے حضرت عنایت قادری, وہ پیشے کے لحاظ سے ارائیں تھے. جی, حضرت بابولے شاہ جو تھے وہ سید تھے, آپ کو پتہ ہے. تو بابولے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مرید تھے. تو ان کی اقتداء میں بابولے شاہ نے ان کی اقتداء میں آپ کو پتہ ہے کہ کہا تھا کہ ایک وہ اپن کا کلام ہے کہ جیرہ بلے نو سید سدیسی دوزخ سزاواں چیسی, جیرہ بلے نو ارائیں سدیسی بہشتی پینگا پیسی. ان کے وہ کہتے ہیں کہ میں سید تھے اور مرشد ارائیں تھے. نسبت یہ ہو گئی تھی کہ ذات پات میں سید کی وہ کہتے ہیں کوئی اہمیت نہیں ہے. سید ایز سچ کوئی مقدس چیز نہیں ہے, کہ امال کا نام نہیں اچھے کا, کیونکہ اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نسبت ظاہر کرتے ہیں تو فخر کرتے ہیں اور امال چھوڑ دیتے ہیں. پھر بھی آپ سے وہ بندہ اچھا ہے جس کو آپ نائی کہتے ہیں, کیا پتہ کال کلاں وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جنت مقرب بن جائے اور سید صاحب پیچھے ہاتھ ملتے رہ جائیں. تو ایسے ہے. وہ بلے شاہ کا مزید وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں تک بہت لوگ ذات پات پر بات کرتے رہے تو بابولے شاہ نے آ کے ایک شعر میں اس کو بند کر دیا, حسن نسب کی ساری بات. بابولے شاہ فرماتے ہیں کہ بندے دی ذات رب بلیا جی میں کپڑے دے وچ روح. یہ جو روئی ہوتی ہے نا, یہ روئی یہ جو کپاس ہوتی ہے, ہم فصل کاش کرتے ہیں, وہاں سے توڑتے ہیں, پھر اس کا دھاگے کی مل میں جاتی ہے, پھر اس کا کپڑا بنتا ہے, پھر آ کے ہم اس کو زیب تن کرتے ہیں, بادشاہ زیب تن کرتے ہیں, اولیاء کرام کا کفن بنتا ہے اس سے. بندے دی ذات رب وے بلیا جویں کپڑے دی ذات روح, رب بندے وچ ایویں رہندا جویں کپڑے دے وچ روح. مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ بندے کی اور ذات کوئی نہیں ہے, کوئی چودھری, کوئی جٹ, کوئی کھٹک, کوئی آپ کا کوئی ذات کہتے ہیں جن پر آپ فخر کرتے ہیں, آپ کو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں, ایسی کوئی ذات نہیں ہے. بندے کی ذات رب ہے, ذات ایک ہے. وہ میں آپ کو حضرت
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ کے مزار سے گزرے، وہ وہاں سے گزرے، آپ نے کہا میں یہاں سے ان کو سلام کرتا جاؤں، جانا چاہیے. پھر آپ کے دل میں خیال آیا میں تو سید ہوں، یہ تو نان سید ہیں، سید بھی نہیں ہیں، ایک فخر کا احساس ہوا کہ میں کیوں جاؤں. پھر کہا چلو چل سلام کرنا چاہیے، وہاں پر فاتحہ پڑھنی چاہیے. تو آپ جب وہاں گئے تو آپ کو ایک رکا ملا، نیچے لکھا ہوا تھا کہ اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہر کے شد عاشق جمال ذات را اوست سید جملہ موجودات را، کہ جو بھی اس ذات کا عاشق ہوا ہے وہ پوری کائنات میں ہر چیز کا سید ہے، سردار بن جاتا ہے، اس کو مقام مل جاتا ہے. تو سید کا کوئی مقام ہی وہاں پر، نسب کا ہمارے ہاں ایسا کوئی مقام بھی نہیں ہے، خاص آپ کا اعمال ہونے چاہیے. ان اللہ لا ينظر صورکم و اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، بل هو ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو ہمارے ہاں اب میں آپ کو اقبال کی طرف لے آؤں، ایک آفاقی شاعر ہے اقبال نے تو ذات پات پر ہمیں بہت ڈانٹا ہے مسلمانوں کو. اب دیکھیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں کہ یہی پر زمانے میں پنپنے کی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ذات پات اور مسلمانوں کو بہت غصہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بتان رنگ و خوں کو توڑ کر وحدت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. وہ تو اسلام میں ذات پات کو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ہم جب ذات پات میں آئے ہیں تو تفریق کا شکار ہو گئے ہیں. اب ہمارے ہاں تفریق بنی ہوئی، بت بنے ہوئے ہیں بندے جس کی اچھی ذات ہے، یہ لوگ اب اجارہ داری کر رہے ہیں، اقتدار میں وسائل پر یہ لوگ قابض ہیں. اب ایک اور بات یہاں یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ بھی ہے. اور جو دوسری ذاتیں ہیں سب کارڈ سے، اس طرح کوئی نائی ہے، کوئی کمہار ہے، کوئی ترکھان ہے، اب دیکھ لیں کوئی لوہار ہے، یہ تو سارے پیشے، یہ نہیں ہوں گے تو دنیا کا نظام رک جائے گا. انہوں نے کرنا ہے. اب دیکھ لیں کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو غلام بنا لیا ہے. اب ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو یہ جو سمجھتے ہیں یہ بھی اپنی پہچان کریں. اس کا وجہ ایک ساری جہالت ہے. جہالت دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے. جب بندے کو اپنی ذات کی معرفت ہوتی ہے تو بندہ تب جا کے اس کو اپنی ذات کو سمجھتا ہے، پھر وہ اس قید خانے سے نکل آتا ہے. ٹھیک ہے نا. بندے کو اقبال فرماتے ہیں نا کہ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، ایک تو ہی آمادہ ظہور نہیں. کہ ہر چیز جو ہے اپنے آپ کو عیاں کرتی ہے، اس پر اپنی ذات عیاں ہوتی ہے، تو اس کے بعد جا کر وہ اس سے باہر نکلتی ہے اور وہ اس کی پہچان ہوتی ہے. پھر وہ کسی قید خانے میں ان ذات پات کی تفریق میں، فرقہ بازی میں، ان میں پھر وہ نہیں پڑتی. پھر وہ اس کو اپنے جوہر کا پتہ چلتا ہے، اپنی ذات کا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو یہ جب اس کو اپنی ذات کی شناخت ہوگی، شناخت ذات ہوگی، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کچھ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ کے یہاں وڈیرے سردار بنے ہوئے ہیں، اسپیشل ہمارا ڈی جی خان ڈویژن ہے سارا، ویسے پورے ملک میں کئی مرتبہ ایسا دیکھا ہے کہ کسی غریب بندے نے کسی امیر، کسی چودھری وڈیرے کی رشتہ کیا ہے، اس کی بیٹی سے کوئی لو میرج کے کیس ایسے ہو جاتے ہیں، وہ کرتے ہیں تو وہ ان کو مروا دیتے ہیں، ان کے بازو کاٹ دیتے ہیں. تو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے قابل ہی نہیں ہے، برابر کے نہیں ہے. پھر تو اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام میں آپ شادی کا کنسیپٹ دیکھ لیں، نبی پاک نے فرمایا ہے کہ شادی کا کنسیپٹ اسلام میں یہ ہے کہ تم سب سے زیادہ دیندار کو ترجیح دو. جو رشتہ دیندار ہو اس کو دوسرے نمبر پر، حسب نسب کوئی خاندان دوسرے نمبر پر اس کی اہمیت، تیسرے نمبر پر اس کی شکل و صورت ہے، چوتھے نمبر پر مال و دولت ہے، اس کی وجہ سے کرو. اور آپ نے فرمایا کہ وہ خاک آلود ہو جو دیندار کو ترک کرے، نا، اس کے چہرے میں خاک ہو جو دینداری کے پہلو کو نظر انداز کرے. تو ہمارے ہاں جو بنے ہوئے ہیں یہ فیصلے یہی کرتے ہیں، چاہے وہ کتنے کمینے ہو گئے، ان کے اعمال کوئی نہیں ہے، کوالیفیکیشن کوئی نہیں ہے، نیک نہیں ہے، سیرت نہیں ہے. ان سے زیادہ کوالیفائڈ نیک سیرت اچھے کردار والے لوگ ہیں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں کہ وہ بس ان کے پاس اقتدار ایک سلسلہ در سلسلہ ان کے پاس آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم یہ اس کے قابل ہیں، اور پورے نظام میں دوسرے لوگ کو انہوں نے ایسے کیڑے مکوڑے سمجھا ہوا ہے، غلط فیصلے سارے وہ کر رہے ہیں. اسلام میں فیصلہ کرنے والا سردار جو ہے، سرداری کا کنسیپٹ ہے. اب دیکھیں سردار وہ ہوتا ہے جس کا سردار پر ہو. نبی پر سردار اس لیے ہے، اس طرح میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے علیہ السلام کے حوالے سے، سیدوں و حصوروں. اب سرزندگی اپنی قوم کی ظلم و ستم سہتے رہے، لیکن پھر ہی ان کی خدمت کرتے رہے، ان کے لیے کام کرتے رہے. آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ نا سید الانبیاء، میں امت کا سردار ہوں. سردار آپ صلی اللہ اس لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ میں نے 1,24,000 پیغمبروں سے زیادہ بڑھ کر میں نے آزمائشیں جھیلی ہیں. تو آپ صلی اللہ نے آزمائشیں جھیلی ہیں، تو اس لیے آپ سردار بنے ہیں. آپ صلی اللہ، اور سردار وہ ہے اور پھر بھی کام کرتے رہے، پھر بھی قوم کی خدمت کی اور قوم کو
اتنا اس مقام پر دین کو لے آئے اور اسلام کو دیکھیں کیا تھا اور آج کہاں پہنچا ہے. تو ہم نے یہ گودے وڈیرے بنے بیٹھے ہیں. سرداری نظام ہے, سردار وہ ہے کیا آپ اس کو چیک کریں, اس کو جج کریں. اس نے ازمائشیں جھیل رہا ہے, وہ خدمت خلق کر رہا ہے, کیا اس کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو وہ سہ لیتا ہے نبی وسلم کی طرح. سردار وہ ہوتا ہے جس کا مصیبت پر وہ قوم کے سارے مسئلے حل کرے. ہمارے سردار تو وہ ہیں اپنے آپ کو سیشن دے رہے ہیں, جو قرآن بنے بیٹھے ہیں, جو اہل اقتدار بنے بیٹھے ہیں, تو وہ اپنی ذات کو سوچ رہے ہیں, دوسرے لوگ پس رہے ہیں. جیسے یہ ذات پات کے اب وہ جو ہیں اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں. تو یہ ہمارا مدعا یہ ہے کہ قوم کو ایک پیغام دیا جائے کہ حسب و نسب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. آپ لوگ جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ حسب و نسب میں آپ سے اعلیٰ ہیں, ان کے پاس ہی نہ جائیں, ان کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں. ہاں جو صاحب کردار ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, صاحب علم ہیں, ان کو برتری زیادہ ہے, چاہے ان کی ذات کوئی بھی ہے. ذات تو میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ کوئی نہیں ہوتی بندے کی, ذات تو رب بھی ہے, ایک ذات ہے بس. باقی تو ہماری پہچان کے لیے ہے. میں آپ کو ایک یہاں عرض کروں کہ پہچان کے لیے اتنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شہر میں نام کے 4 بندے رہ رہے ہیں, عبداللہ نام کے رہ رہے ہیں, سپوز دیکھیں 4 بندے. تو وہ کوئی بندہ پوچھے گا کہ ہم نے عبداللہ سے ملنا ہے, ایک شہر میں کوئی اجنبی آئے, اس سے پوچھے آپ نے کس عبداللہ سے ملنا ہے, وہ کہے گا کہ میں نے عبداللہ صاحب جٹ ہیں, چودھری ہیں, عبداللہ صاحب بلوچ ہیں, عبداللہ صاحب پٹھان ہیں. اب ان کی ذات 4 ذاتیں ہیں, تو آپ کہہ دیں مجھے عبداللہ پٹھان جو ہے اس سے ملنا ہے, تو وہ پتہ چلے گا اچھا عبداللہ پٹھان یہ ہے. اتنا ہی پہچان ہے اس میں. کوئی آپ دیکھیں پٹھان کو اہمیت ہے, کوئی کسی مغل کو اہمیت ہے, کسی بٹ کو اہمیت ہے, کہاں لکھا ہوا ہے یہ اس کا معنی معتبر ہے یا اس کو برتری حاصل ہے, وہ عہدے اقتدار حاصل کرے گا. تو یہ ہمارے ایک ذہن کا تعلیم کو چاہیے کہ ہم اس بت کو توڑیں, اہل علم کو چاہیے, اور آپ جن کو پتہ ہے اس کو پھیلائیں. تو یہاں تک کہ سید کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, اگر وہ کوئی نیک عمل اچھا نہیں کرتا تو اس کا بھی کوئی نسب نہیں ہے. تو یہ اسلام نے تقوی کا مقام دیا ہے, جس کو اہل علم ہیں, تقوی ہیں, پرہیزگار ہیں, ان کی زیادہ اہمیت ہے, عزت دار سب سے زیادہ وہ ہیں. تو شکریہ آپ نے اس خوبصورت ٹاپک پر ہم نے بات کی ہے. ماشاءاللہ ناظرین, آپ نے اسلام میں ذات پات کا تصور اور حقیقت کیا ہے بزبان عتیق الرحمان صاحب سنا ہے, جو ایک مدللانہ پر مغز گفتگو تھی. الحمدللہ آپ بھی اس کو سن کر محظوظ ہوں گے. ہمارے تصورات بدل چکے ہیں, ہمارے ذہن بدل چکے ہیں, ورنہ قرآن حدیث وہی ہے, صوفیاء کی تعلیمات وہی ہیں. اگر ہم ان کو آج بھی اٹھا کر دیکھیں تو کہیں پر انسانیت سے نفرت نہیں ہے, لوگوں سے نفرت نہیں ہے. ہمارا تو وہ مذہب ہے اور ایک خوبصورت دین ہے جس میں غیر مسلم بھی آتے ہیں, اس کو بھی سینے سے لگا لیا گیا, دشمن آتے ہیں ان کو بھی سینے سے لگا لیا گیا ہے. صرف ایک ہمارے اس ویژن سوچ کو بدلنے کا ایک ٹائم ہے, ہمارے پاس ایک لمحہ ہے. ہم اس کو اگر سمجھ لیں تو پوری ذات پات ختم ہو سکتی ہے. آج بھی ہم ایک قوم اور ایک طاقت بن کر ہم آگے نکل سکتے ہیں. بہت شکریہ سر عتیق الرحمان صاحب, آپ نے بڑا قیمتی ٹائم نکالا ہے اور ہمارے ناظرین کو ایک بڑی مدلل گفتگو آپ نے بتائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.